الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کو مرکزیت حاصل ہے، چنانچہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پھر اس کے بعد جو مسجدیں بنی یہ سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں مسجد بنتی ہے وہ قبلے کی طرف ہوتی ہے، الی جہت الکعبۃ شریفہ۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک مرکز ہے اور پوری دنیا میں گول دائرے کی شکل میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور ان سب کی سمت قبلے کی طرف ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مسجد قباء بن رہی تھی تو نبی علیہ السلام خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے مسجد کے بنانے کے لیے، صحابہ کرام بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ اب ان میں سے ایک صحابی ایسے تھے جو دو پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، تو دوستوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے تو ایک نے مسکرا کے کہا دیکھو نمبر بنا رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا نہیں، یہ اللہ کو اپنی محبت دکھا رہا ہے، اللہ کا کیونکہ گھر بن رہا ہے اس لیے ہر مومن کو چاہیے وہ اللہ کو اپنی محبت دکھائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی مسجد بنانے میں لوگ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وسط ایشیا کی ریاستیں آزاد ہوئیں تو مجھے وہاں ابتدا میں ہی دورہ کرنے کا موقع ملا۔ کمیونسٹوں نے مسجدوں کو لاک لگا دیے تھے، ان کو گوڈاؤن بنا دیا، ان کو اور مقاصد کے استعمال شروع کر دیا تھا۔ ایک بھی مسجد نہیں تھی، چند ایک تھیں جو صرف وہ ٹورسٹ کو دکھاتے تھے نام کے طور پر، ورنہ مسجدیں بند تھیں، 70 سال بند رہیں۔ پھر جب کمیونزم ختم ہوا تو مسلمانوں نے مسجدیں بنانی شروع کر دی، تو کئی جگہوں پر میں نے مسجدیں بنتی دیکھی۔ ایک جگہ پر ایک بڑی مسجد بن رہی تھی، میرا وہاں جانا ہوا، ہم نے نماز پڑھی تو مجھے ایک بندہ ملا جو انگریزی بہت روانی سے بول رہا تھا۔ رشیا میں رشین انگریزی نہیں بولتے، اپنی زبان بولتے ہیں۔ تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ بندہ جو دیکھنے میں ایک بڑی اچھی پرسنالٹی نظر آتا ہے اور اتنی روانی کے ساتھ انگلش میں بات کر رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہوں۔ میں نے کہا آپ تو یہ سیمنٹ کی دگاری اٹھا کے سر پہ لے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے ہاں میرا گھر اسی مسجد کے قریب ہے، اور جب ہمارے ہاں کوئی مسجد بنتی ہے تو ہم دو کام کرتے ہیں۔ ایک کام تو یہ کہ اس میں مالی طور پہ حصہ لیتے ہیں، باپ کا گھر بن رہا ہو تو بیٹا حصہ ڈالتے ہیں، جی ابو جی کا گھر بن رہا ہے۔
بھائی ابو جی کا اگر اتنا مقام ہے تو پھر اللہ کا کیا مقام ہے جس کا گھر بن رہا ہے؟ تو ایک تو مالی طور پہ حصہ ڈالتے ہیں ہم، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے حق ادا نہیں ہوا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے گھر بننے میں ہمیں غلاموں کو کام کرنا چاہیے۔ میں نے 1 مہینہ چھٹی لی اور میں نے آ کے مستری کو کہہ دیا کہ میں مزدور ہوں اور آپ جس کام پہ لگائیں گے میں اس کام کو کروں گا۔ اس نے کہا سیمنٹ یہاں سے وہاں پہنچاؤ۔ میں مزدور کی طرح مزدوری کر رہا ہوں اپنے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے۔ وقت کا ڈپٹی کمشنر سیمنٹ اٹھا رہا ہے کہ جی میرے اللہ کا گھر بن رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ واقعی ایسی ہونا چاہیے۔ ہم نے جب اپنے یہاں مسجد بنائی تو الحمدللہ آگے پیچھے تو مزدور کام کرتے تھے، لیکن ہمارے شیخ العزیز صاحب فرماتے تھے حضرت جب چھت پڑے اس دن آپ نے مزدور نہیں منگوانے ہیں، ہم جو علماء ہیں نا استاد، ہم اس میں حصہ لیں گے اور اپنے سروں پہ کنکریٹ اٹھا کے مسجد کی چھت بنوائیں گے۔ تو میں ان علماء کی محبت کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے مستریوں میں ایسا جذبہ آ گیا کہ وہ 8 گھنٹے اپنا کام کرتے تھے اور اس کی دہاڑی لیتے تھے، پھر تھوڑا وقفہ ڈال کے آ کے 6 گھنٹے اور کام کرتے تھے اور کہتے تھے جی کہ یہ 6 گھنٹے ہم اللہ سے اپنی محبت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو مسجد جہاں بنے وہاں مسلمانوں کے اندر ایسا ہی جذبہ جوش خروش ہونا چاہیے اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ سودا بہت صاف ستھرا ہے۔ اللہ کے محبوب میں فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے، اب اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کے بدلے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ تو جنہوں نے یہ مسجد کے لیے زمین دی، یہ جو بنا رہے ہیں، یہ سب حضرات اصل میں جنت میں اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ مسجد جو ہے وہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، چنانچہ دین اسلام کی تعلیم وہیں سے ہوتی ہے، مدرسہ بھی وہیں چلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں صفہ کا جو مدرسہ تھا وہیں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ کے اپنے امور سلطنت کو بھی سمیٹا کرتے تھے۔ جو فیصلے ہوتے تھے وہ مسجد میں ہی ہوتے تھے، تعلیم مسجد میں ہوتی تھی، تبلیغ مسجد میں ہوتی تھی۔ تو مسجد جو ہے وہ مرکز ہے دین اسلام کا۔ ان مساجد کی وجہ سے اور ان مراکز کی وجہ سے دین اسلام آج تک قائم ہے اپنی اصلی حالت میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، اللہ نے ان کو مدد کے لیے معجزات عطا فرمائے جو ان کے زمانے کے حالات کے مناسب تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس زمانے میں جادوگری کا فن بڑے عروج پہ تھا۔ اللہ نے ان کو معجزہ دیا، عصا کا اژدہا بن جانا، اور اس معجزے نے سارے جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا اور جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو طب کا فن اپنے عروج پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی ایسے عطا فرمائے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دم کرتے تھے، برس کا مرض ختم، مادہ ذات نابینا اندھا جو تھا وہ آنکھ والا بن جاتا تھا، بلکہ مردہ جو تھا وہ کلمہ پڑھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت عربی زبان اپنے عروج پہ تھی۔ عربوں کو اتنا ناز تھا اپنی زبان پہ کہ وہ دوسروں کو عجم کہتے تھے، اجمی کہتے ہیں گنگے کو، کہ یہ تو سارے گنگے ہیں، انہیں بولنا ہی نہیں آتا۔ زبان تو اصل عرب ہے۔ عرب میں شعر و شاعری اپنے عروج پہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شعر و شاعری اور ادب کے توڑ کے طور پہ نبی علیہ السلام کو قرآن عظیم الشان عطا فرمایا، جس نے سب کی بولتی بند کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ۔ کوئی نہیں بنا سکا۔ جو لوگ اپنے جوان بیٹوں کو اسلام کے مقابلے میں قتل کروا بیٹھتے تھے، اگر ممکن ہوتا کہ وہ کوئی صورت بنا سکتے تو کیوں نہ بنا لیتے، مگر 1400 سال گزرے، آج تک قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکا، نہ کوئی بنا سکے گا۔ انسان اور جن مل جائیں ایک دوسرے کے ہمراہ
اور زور لگا لیں ایڑی اور چوٹی کا، وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا ایسا معجزہ ہے، اور پھر اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی بھی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اب اگر معنی پہ غور کریں نا تو انا کا مطلب ہے ہم نے، نحنو کا مطلب ہے ہم نے، نزلنا کا مطلب ہے ہم نے۔ تو پڑھنے والا حیران ہوتا ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، ہم نے ہم نے ہم نے۔ تو مفسرین نے اس کی تفصیل سمجھائی، وہ فرماتے ہیں یہ تاکید کے طور پر ہے۔ اللہ یوں فرمانا چاہتے ہیں ہم نے، ہاں ہم نے، ہاں ہاں ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اب جب اللہ ذمہ داری لے رہے ہیں تو پھر قرآن محفوظ ہے۔ چنانچہ 1400 سال کے عرصے میں کفار نے بہت کوشش کی قرآن مجید کو ختم کرنے کی، مگر نہیں کر سکے۔ قرآن مجید کتابی شکل میں بھی محفوظ رہا اور قرآن مجید حفاظ کے دلوں میں بھی موجود رہا۔ آج بھی ترکی کا ایک عجائب گھر ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا قرآن اصلی حالت میں موجود ہے۔ ازبکستان میں تلہ شیخ کی مسجد ہے، وہاں بھی قرآن مجید اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک دن ایسا نہیں گزرا ان 1400 سال میں کہ دنیا میں قرآن کا حافظ کوئی موجود نہ ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی دونوں طرف سے، کتابی شکل میں بھی اور حفاظ کے دلوں میں بھی اس کو محفوظ کر کے۔ چنانچہ قرآن مجید محفوظ کلام ہے۔ لوگوں نے بڑے ایکسپیریمنٹ کیے۔ چنانچہ ایک کاتب کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سوچا میرے پاس یہودی آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سچے دین والے ہیں، عیسائی آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم سچے دین والے ہیں، مسلمان آتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم سچے دین والے ہیں۔ تو مجھے کیا پتا کون سچے دین والا ہے، کیوں نہ میں اس کی تحقیق کروں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک تورات کی کتاب منگائی اور اس کو لکھا۔ اس زمانے میں چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے، کاتب کتاب خود لکھتے تھے۔ اس نے کتاب لکھی اور کہیں کہیں جو الفاظ تھے نا ان میں ہم معنی لفظ بدل دیے۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نال اور کول ایک جیسا لفظ ہے، تو اس نے یوں الفاظ بدل دیے کہ معنی وہی رہے، لفظ بدل دیا۔ اس نے کوئی 10-15 جگہ پر یہ تبدیلی کر کے ایک یہودی کو دی کتاب کہ جی میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہفتے کے دن کی جو عبادت ہے نا وہ اس سے کروائیں۔ اس یہودی ربائی نے درس دینا شروع کر دیا۔ 1 سال تک درس دینا رہا اور 1 سال تک اس یہودی کو یہ پتہ نہ چلا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو کاتب نے دل میں سوچا کہ یہ محفوظ کتاب نہیں ہے، اس لیے میں اب عیسائیوں کا تجربہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے انجیل لی، اس میں بھی ایسی تبدیلیاں کر دیں اور ایک پادری کو دی کہ جی آپ اس سے تعلیم کریں۔ 1 سال تک وہ بھی تعلیم کرتا رہا اور اس کو پتہ نہ چلا۔ پھر اس نے قرآن مجید لیا اور قرآن مجید میں اس نے 15 جگہوں پر کچھ ہم معنی الفاظ جو ہے بدل دیے۔ پھر ایک عالم کو آ کر کہا جی میں نے محبت سے قرآن لکھا ہے، آپ اس سے درس دیا کریں۔ ان کو بہت اچھا۔ 3 دن گزرے تو وہ عالم اس کاتب کے گھر آئے، سلام کیا، بھئی یہ قرآن آپ نے لکھا؟ جی میں نے لکھا۔ میں پوچھنے اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے سوتے میں لکھا تھا یا جاگتے میں لکھا تھا؟ اس نے کہا بھئی جاگتے میں لکھا تھا۔ اس نے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ تو نے جاگتے میں لکھا ہے، اس لیے کہ اس میں 15 جگہوں پر میں نے غلطیاں دیکھی ہیں۔ جہاں جہاں غلطی تھی اس نے نشاندہی کر دی۔ کاتب نے سوچا کہ یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے، چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور اس قسم کی بہت ساری تجربات کفر نے کی ہیں۔ چنانچہ جرمنی کے یونیورسٹی ہے، اس کو کہتے ہیں میوخ یونیورسٹی، انہوں نے ایک مرتبہ کئی $1 ملین مخصوص کیے کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں ہمارا قرآن محفوظ ہے، ہم پتہ تو کریں یہ کتنا محفوظ ہے۔
ایک ڈپارٹمنٹ تھا، ایک یونیورسٹی کی بلڈنگ تھی، انہوں نے کئی 100 بندے اس کے لیے اپوائنٹ کیے۔ بیٹھ کے سوچا کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ قرآن محفوظ ہے یا نہیں۔ ان کا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں قرآن پرنٹ ہو رہا ہے، اب کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی ہوتی ہوگی، ہم مختلف جگہوں سے قرآن کی کاپیاں اکٹھی کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اپنی ایمبیسی کے ذریعے 40,000 قرآن مجید کے نسخے ایک جگہ پر اکٹھے کیے۔ پھر انہوں نے بندے بٹھائے اور ایک ایک نسخہ ایک ایک کو پکڑایا اور اس کو بورڈ پہ دکھایا کہ دیکھو بھائی یہ حرف یوں ہے، کیا کوئی نقطے کی، کوئی زیر زبر کی تبدیلی ہے۔ 40,000 نسخوں کو ایک ایک لفظ کھنگالنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کہیں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ 1985 کی بات ہے، اس عاجز کو امریکہ کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا۔ ایک دن 2 علماء میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ کے ذمہ کام لگانا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے یہاں پر ایک انٹرفیتھ کونسل بنی ہوئی ہے۔ انٹرفیتھ کونسل کہتے ہیں کہ مختلف ادیان والے لوگ ایک جماعت بنا لیتے ہیں اور آپس میں مل کے میٹنگز کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا ہم اچھے طریقے سے رہ سکیں۔ اس انٹرفیتھ کونسل میں ہم نے پہلے ایک عالم کو بھیجا تھا، مگر یہودی اور عیسائی آپس میں مل جاتے تھے اور اس سے وہ سائنس کے سوال پوچھتے تھے کہ قرآن مجید میں سورج کا تذکرہ ہے، چاند کا تذکرہ ہے، فلاں تذکرہ ہے، فلاں تذکرہ ہے۔ اب وہ عالم سائنس تو نہیں جانتا تھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا جی کہ میں وہاں نہیں جاتا، یہ تو میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ایک PhD ڈاکٹر تھا اور عالم بھی تھا، ہم نے اس کو بھیجا کہ اس کو دنیا کی بھی تعلیم ہے اور دین کی بھی تعلیم ہے۔ 2 مہینے تو وہ بھی جاتا رہا، مگر اب وہ کیا کرتے تھے کہ اس سے تصوف کی باتیں پوچھتے، روحانیت کے مسئلے پوچھتے تھے۔ اب اس کو روحانیت کا پتہ نہیں تھا تو کل اس نے بھی جواب دے دیا بھئی اب میں نہیں وہاں جا سکتا، کسی اور کے ذمہ لگاؤ۔ اب اسلام کے لیے وہاں جانے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہمیں آپ نظر آئے ہیں جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن، تو آپ جو ہے وہاں جائیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں میں عالم تو نہیں ہوں لیکن بہرحال طالب علم ضرور ہوں، میں آپ کے کہنے پہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ میں وہاں گیا، میرا تعارف ہوا اور میں نے ان کو پہلے دن ہی بتا دیا کہ میں عالم نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، اگر کسی بات کا جواب مجھے آتا ہوگا تو میں دے دوں گا، اگر نہیں آتا ہوگا تو میں اپنے کسی استاد سے فون پہ پوچھ کے بتا دوں گا۔ آپ لوگوں کو جواب ملے گا، آج ملے یا کل ملے، ملے گا ضرور۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے میرے ساتھ بھی تماشے شروع کر دیے، کبھی وہ صرف نحو کو لے کے بیٹھ جاتے، کبھی وہ روحانیت کو لے کے بیٹھ جاتے، کبھی سائنسی باتوں کو لے کے، لیکن ان کو محسوس ہو گیا کہ ہم جس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں یہ بندہ آگے سے جواب دے دیتا ہے یا پھر کہتا ہے کہ میں کل آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، مطمئن کر دیتا ہے۔ تو کئی مہینے میرا وہاں جانا ہوتا رہا۔ اب آنے جانے میں ایک دوسرے کے ساتھ ذرا شناسائی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا نا وہ کہنے لگا کہ جی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ تو میں نے اسے کہا کہ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ جس دین والوں کے پاس جو آسمانی کتاب ہے، ہولی بک ہے، وہ اس کی تلاوت کریں۔ ہم تورات کی تلاوت بھی سنیں گے، انجیل کی بھی سنیں گے اور قرآن کی بھی سنائیں گے۔ اس کو آئیڈیا بڑا اچھا لگنے لگا، برائٹ آئیڈیا مسٹر احمد۔ چنانچہ طے ہو گیا جی کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والے اپنے جو آسمانی کتاب ہے اس کی تلاوت کریں گے۔ اب جب میٹنگ شروع ہوئی تو اس نے میرا نام لیا کہ مسٹر احمد نے پچھلی دفعہ یہ مشورہ دیا تھا تو اس لیے میں انہی کے ذمہ لگاتا ہوں کہ یہ ہمیں قرآن سنائیں۔ میں ذہنی طور سے پہلے تیار تھا۔ حضرت علی عنہ کا قول ہے
اللہ نے جو کچھ آسمانی کتابوں میں اتارا اس کو اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا، اور جو اللہ نے پورے قرآن میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اتار دیا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، سمری آف دی بک۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ ان کو سنا دیا کہ بھئی یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ میرے بعد ایک عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا، اب اس کی باری تھی۔ اب جب اس کی باری آئی، اس نے اپنی بائبل نکالی اور ایک چیپٹر ہے ان کو، اس کو کہتے ہیں پہاڑی کا واز۔ وہ یہ بڑا لہک لہک کے سناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی، تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تم دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ تو وہ اس کی تلاوت کرنے لگا۔ جب اس کو پڑھنے لگا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور سیکرٹری کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا طے یہ ہوا تھا کہ ہر بندہ جو ہولی بک ہوگا اس کی تلاوت کرے گا، تو میرا سوال یہ ہے کیا بائبل جو ہے وہ انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ وہ تو سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور یہ انگریزی پڑھ رہا تھا، یہ ترجمہ وہ اس کا کتاب تو نہیں نا یہ۔ میں نے کہا ہمیں تو ورڈ آف گاڈ چاہیے، اللہ کا کلام کیا تھا۔ اب وہ پھنس گیا، اب چپ بیٹھ کے دیکھتا رہا۔ اس کے آگے یہودی ربائی بیٹھا تھا، وہ بہت کانٹا آدمی تھا، بہت ترار آدمی تھا۔ اس نے یوں کر کے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا مسٹر احمد، لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، میں آپ کو بلند آواز سے صاف بات کر رہا ہوں، جتنے ادیان دنیا میں ہیں کسی کے پاس ورڈ آف گاڈ موجود نہیں، ہمارے پاس صرف مختصر ترجمے ہیں ان کے، صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اصلی شکل میں قرآن مجید موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو الحمدللہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، چونکہ آپ کی نبوت دائمی ہے، اس لیے قرآن مجید ہمیشہ محفوظ رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تاریخ بھی اگر نظر ڈالیں تو تاتاریوں نے جب بغداد کو فتح کیا تھا 7ویں صدی ہجری میں، تو انہوں نے چاہا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے جتنی لائبریری میں کتابیں ملی انہوں نے سب دریا میں ڈال دی۔ دجلہ اور فرات کے دریا کے اوپر پل بن گیا تھا، اتنی کتابیں دریا کے اندر ڈالی گئی نہیں۔ 1 مہینے تک پانی کا رنگ کالا رہا، چونکہ ہاتھ سے لکھی روشنائی کی کتابیں تھیں تو وہ پانی میں گھل جاتی تھیں۔ 1 مہینے تک پانی کالا رہا، اتنی کتابیں انہوں نے ڈالیں، مگر اتنے قرآن مجید تلف کرنے کے باوجود وہ قرآن مجید کو ختم نہ کر سکے۔ قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں باقی رہا۔ پھر اس کے بعد رشیا میں جب کمیونسٹوں نے غلبہ کیا تو انہوں نے تو قرآن مجید کے خلاف ایک مہم چلا دی، ایک قانون بنایا کہ اگر کسی گھر میں سے قرآن مجید ہمیں پڑھا ہوا مل جائے گا تو گھر کے سارے مرد عورتوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اور پھر قانون یہ بنایا کہ اگر کسی گھر میں سے عربی زبان میں لکھا کوئی کاغذ مل گیا تو ان کو بھی موت کی سزا دی جائے گی۔ اب آپ بتائیں، عربی زبان کا لکھا ہوا کاغذ بھی گھر سے برآمد نہیں ہو سکتا، اتنی انہوں نے سختی کی۔ چنانچہ لوگوں کے پاس قرآن مجید نہیں تھے، 70 سال گزر گئے، انہوں نے قرآن مجید دیکھا نہیں تھا۔ دادا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بیٹا آ گیا، آگے پوتا آ گیا، ایسی نسل آ گئی کہ جنہوں نے قرآن مجید دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے باوجود وہاں پہ حفاظ موجود تھے۔ وہ حفاظ کیسے موجود تھے؟ وہ اس طرح موجود تھے کہ شاگرد اپنے استاد کے پاس جا کر بیٹھتا تھا اور وہ اس کو زبانی آیتوں کی سبق دے دیتا تھا۔ اب نابینا بچے کی طرح یہ بچہ بن دیکھے آیتیں یاد کرتے کرتے پورے قرآن مجید کا حافظ تو بن جاتا تھا، قرآن مجید ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کر کے دکھا دی
کہ تم کتاب کی شکل میں قرآن پر تو پابندی لگا سکتے ہو، جو سینوں میں قرآن موجود ہے تم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب رشیا آزاد ہوا تو پہلا رمضان میں نے وہاں گزارا۔ ہمارا خیال تھا کہ 70 سال یہاں پہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا، تو اب رمضان شریف کی تراویح آخری صورتوں کے ساتھ پڑھائی جائیں گی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ازبکستان گورنمنٹ نے ایک قرات کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ جو پورے قرآن مجید کے حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، وہ اس میں تلاوت کے لیے اپنا نام لکھوائیں، تو 14,000 حفاظ نے اپنا نام لکھوایا۔ 14,000 حفاظ اس وقت بھی ابھی موجود تھے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمارے پاک و ہند میں فرنگی نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ ختم کر دیا جائے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ چنانچہ انہوں نے مولویت کو اتنا بدنام کیا، ملا کو اتنا بدنام کیا کہ کوئی بندہ اپنے بچے کو دین پڑھانے کا نام ہی نہ لے، سوچے ہی نہ۔ در مختار میں حضرت علی عنہ کا قول نقل ہے، فرماتے ہیں والجاہلون لأہل العلم اعداء، جو جاہل ہوتے ہیں نا وہ علم والوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے اندر جہالت کی وجہ سے علم کے ساتھ بغض ہوتا ہے۔ چنانچہ فرنگی نے بہت کوشش کی، اور واقعی بات بھی یہی تھی کہ ایسا دور آیا تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھاتے تھے۔ کس کو پڑھاتے تھے؟ کوئی معذور ہوتا، کوئی نابینا ہوتا، کوئی بیمار ہوتا، اچھا جی اس کو قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں، اس کو مولوی بنا دیتے ہیں۔ مگر سب لوگ ایسے نہیں تھے۔ جو خود عالم تھے انہوں نے اپنے اچھے بیٹوں کو، صحت مند بیٹوں کو دین پڑھایا۔ ایک نے 100 بنائے اور وہ ہر دور میں باطل سے ٹکرائے۔ اللہ کی شان کہ قرآن مجید محفوظ رہا اور ختم نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے جو اقوال مبارک ہیں، جس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں، وہ بھی محفوظ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جو فرماتے تھے صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کا منصب کیا تھا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب جو نازل ہوا قرآن آپ اس کی تشریح بیان کر دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام اس کی تشریح بیان کرتے تھے اور صحابہ اس کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ میں سے بعض حضرات نے لکھ کر بھی اپنے پاس مسودات رکھ لیے تھے جس میں حدیث پاک لکھی ہوئی تھی، اور باقی تو حضرات نے تو زبانی یاد کر لی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز عنہ کے دور میں ان کو خیال آیا کہ نبی علیہ السلام کے اقوال مبارک جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائیں اور یہ غیر محفوظ ہو جائیں، تو اس کو لکھ کے شکل کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے محدثین کو کہا کہ آپ لوگ تدوین کریں کتابوں کی، حدیث کی۔ چنانچہ محدثین نے اس دور میں جو سچ کا دور تھا، نبی صاحب نے فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد جو اس سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے تو ان کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر، 3 زمانے جن کے اندر خیر کے غالب ہونے کی گواہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس زمانوں میں جن کی گواہی اللہ کے حبیب نے دی، محدثین نے ان کو کتابوں کے اندر اکٹھا کر لیا تھا۔ چنانچہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی، اور حفاظ حدیث تو لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے۔ چنانچہ ایک حاکم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ذہن میں شبہ پیدا ہوا کہ ابو ہریرہ عنہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں، میں ذرا آزماؤں تو صحیح کہ کیا یہ روایت بالمعنی کرتے ہیں یا واقعی الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ابو ہریرہ عنہ کو دعوت طعام دی کھانے کی۔ ابو ہریرہ عنہ تشریف لے گئے۔ اب کھانے کے بعد اس نے محفل سجائی، پردہ تھا اور پردے کے پیچھے اس نے 2 کاتب بٹھائے ہوئے تھے کہ جو یہ بولیں آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے، اور ابو ہریرہ عنہ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔
پھر کہنے لگا کہ جی ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنائیں۔ ابو ہریرہ نے 100 احادیث ان کو سنائی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ چنانچہ کاتبین نے وہ 100 حدیثیں لکھ لیں۔ اب بات آئی گئی ہو گئی۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس نے ابو ہریرہ کو دوبارہ دعوت دی، پھر کھانا کھلایا۔ پھر کھانے کے بعد وہ کہنے لگا حضرت جو آپ نے پچھلے سال حدیثیں سنائی تھی نا وہی حدیثیں پھر سنائیں۔ ابو ہریرہ نے پھر حدیثیں سنائیں۔ ان کاتبین نے تصدیق کی کہ پچھلے سال کی اور اس سال کی حدیث میں ایک حرف کا بھی فرق کہیں نہیں تھا۔ یہ رجال الحدیث سے جن کو اللہ تعالیٰ نے عشق دیا تھا حدیث کا، اور وہ حدیث کے حافظ تھے۔ چنانچہ پہلے زمانے میں حافظ کا جو لفظ تھا نا وہ حافظ قرآن کے لیے نہیں استعمال ہوتا تھا، حافظ حدیث کے لیے۔ حافظ ابن تیمیہ حدیث کے حافظ، حافظ ابن قیم حدیث کے حافظ، حافظ ابن کثیر حدیث کے حافظ، یہ سب حدیث کے حفاظ تھے جنہوں نے لاکھوں حدیثیں یاد کی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ایک محدث تھے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کی آخری حدیث کے اندر یہ راوی آتے ہیں۔ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور بڑے محدث تھے۔ ان کے ایک شاگرد کا واقعہ ہے، اس کی شادی ہوئی۔ اب شادی کے بعد میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم جتنا وقت اکٹھا گزاریں اتنا بہتر ہے، مگر یہ طالب علم روزانہ مسجد میں حدیث کا درس سننے کے لیے جاتا اور بیوی کو 2-2.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا۔ اب اس بیچاری کو یہ انتظار کے لمحات جو تھے نا یہ بڑے مصیبت نظر آتے تھے۔ کیا میرا خامد روز چھوڑ کے چلا جاتا ہے، میرے پاس ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ایک دن اس کو ذرا دیر ہو گئی زیادہ، تو جب خامد واپس آیا تو بیوی تو پہلے ہی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اس نے کہنا شروع کر دیا آپ کو کیا، آپ کو تو پرواہ ہی نہیں کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے، آپ تو چلے جاتے ہیں اور آپ کو تو پیچھے کوئی یاد ہی نہیں ہوتا۔ جو بیویاں گانے گاتی ہیں نا اس نے وہی گانے شروع کر دیے۔ چنانچہ اس طالب علم نے اس کو کہا کہ دیکھو اللہ کی بندی، میں دوستوں میں وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ میں حدیث کا درس سننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ غصے میں تھی، عورت ویسے ہی ناقصات العقل میں سے ہوتی ہے، اور جب اس کو غصہ آ جائے تو جو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے۔ تو اس نے غصے میں کہہ دیا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو کیا جا کے اس سے سیکھے گا۔ اب یہ لڑکا اپنے اوپر تو باتیں سن رہا تھا، جب اس کے استاد پر بات آئی تو یہ بھی جوان خون تھا، گرم خون تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق۔ اب رات گزری تو خامد بھی شرمندہ اور بیوی بھی شرمندہ۔ خامد کو شرمندگی اس لیے کہ عورت تھی، اس نے تو جو کہہ دیا، میں مرد تھا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور عورت اس پر شرمندہ کہ میں خامد کو جو مرضی کہہ لیتی، میرا خامد تھا، مجھے اس کے استاد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب دونوں چاہتے تھے کہ ہم آپس میں ری یونائٹ ہو جائیں، لیکن چونکہ طلاق مشروط تھی اس لیے بیوی نے خامد سے پوچھا کہ بتاؤ کیا طلاق واقع ہو گئی؟ اس نے کہا کہ فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، میں اپنے استاد سے جا کے پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ طالب مسجد میں آیا، ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کو ملا اور آ کے اس نے بتایا کہ حضرت میں رات کو یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، میں نے تو اپنی بیوی کو مشروط طلاق دے دی ہے، اب بتائیں آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں؟ ابو زرع رحمۃ اللہ اس کی بات سن کے مسکرائے اور فرمایا جاؤ تم اس کے ساتھ میاں بیوی کی طرح بن کر رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ یہ رجال الحدیث تھے جنہوں نے حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا، اور ان کے سامنے کوئی حدیث کی تلاوت کرتا تھا تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے محبوب کے فرمان کو بھی محفوظ رکھا۔ بخاری شریف کے بارے میں کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے۔
آج بھی دنیا میں موجود ہے، بلکہ آج کے اس گئے گزرے دور میں حافظ البخاری بھی موجود ہیں۔ میرے استاد حضرت مولانا جعفر صاحب مجمع میں ہی موجود ہے، ماشاءاللہ وہ حافظ البخاری ہیں۔ من الابتداء الی الانتہاء متن و روایہ کلو، اور جب وہ کبھی حدیث کی جو ہے نا قرات کرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ وہ رشیا کے سفر پر گئے تھے، تو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کے مزار پر گئے، تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہاں پہ آپ حدیث کی تلاوت کریں۔ انہوں نے حدیث کی تلاوت کی، وہ لمحات مجھے زندگی میں آج بھی یاد ہیں۔ ان کے آگے کئی درجن بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں جو حدیث کے حافظ بن چکے ہیں۔ یعنی ایک چراغ نہیں، اس چراغ سے آگے کئی چراغ اور جلے۔ اس وقت بھی نوجوان بچے ایسے ہیں جو بخاری شریف کے حفاظ ہیں، یا بچی ہیں جو بخاری شریف کی حافظات ہیں۔ الحمدللہ قرآن بھی محفوظ رہا اور حدیث مبارکہ بھی محفوظ رہی۔ پھر نبی علیہ السلام کا تیسرا معجزہ کہ مدارس بھی محفوظ رہے، چنانچہ دین کی تعلیم کے لیے مدارس بنائے گئے۔ درمیان میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، اور کفر نے کوشش کی کہ ان مدارس کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ مدارس دین کے قلعے ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلی کوشش تو کی کمیونسٹوں نے، کہ جب انہوں نے قبضہ کیا وسط ایشیا پر، تو سمرقند اور بخارا تو علم کے بڑے مراکز تھے، انہوں نے وہاں پر سارے مدرسے بند کر دیے، تالے لگا دیے کہ کوئی مدرسہ نہیں چل سکتا۔ مگر ہر گھر مدرسہ بن گیا۔ جو علماء تھے انہوں نے عمارت کو نہیں دیکھا، وہ جہاں بیٹھتے تھے وہیں استاد شاگرد کو تعلیم دینا شروع کر دیتے۔ محترم جماعت، مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہوتا، استاد اور شاگرد کا نام ہوتا ہے۔ اگر وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے، اگر وہ انار کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے، کسی کمرے میں بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کتابوں کے بغیر زبانی تعلیم دینی شروع کر دی۔ مفتی اعظم سمرقند سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے حضرت میرے والد صاحب بڑے محدث تھے، جب رشیا میں انقلاب آیا تو رشین کمیونسٹ جو تھے یہ چن چن کے علماء کو ختم کرتے تھے، بہانے سے علماء کو پھانسی دے دیتے تھے، گولی مار دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ تو میرے والد صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین میں ہل چلانے شروع کر دیے۔ رشیا میں بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں، یہاں تو ایکڑوں اور کنالوں کے حساب سے ہوتی ہیں نا، وہاں پہ مربوں کے حساب سے ہوتی ہیں، مربوں کے مربے، کاٹن لگی ہوئی ہے، گندم لگی ہوئی ہے، فلاں لگی ہوئی ہے۔ تو میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے ٹریکٹر چلانا شروع کر دیا، سارا دن زمین میں ہل چلاتے رہتے، حتیٰ کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ ایک دہقان ہے، ایک دیہاتی ہے جس کو ٹریکٹر چلانے کا بڑا شوق ہے، دن رات ٹریکٹر چلاتے رہتے۔ کہنے لگے سارا دن ٹریکٹر چلاتے چلاتے جب رات 12 بجے کا وقت ہوتا وہ ٹریکٹر کو بند کر کے گھر آتے تھے، اور اس وقت وہ بیٹھ کر مجھے بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد سے سبقاً بخاری شریف اس دور میں پڑھی ہے۔ تو اس طرح علماء نے مدارس کے ختم ہونے کے باوجود تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اچھا، کئی جگہوں پہ بچوں کو حافظ بنانا تھا تو اس کے لیے لوگ اپنے گھروں کے اندر مدرسہ بناتے ہیں۔ مدرسہ کیسے بناتے؟ میں نے مدرسہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاروں طرف کمرے اور درمیان میں ایک کمرہ بنا کے ہال بڑا، اس کو چاروں طرف سے بند کر دیتے تھے، کوئی راستہ نہیں جاتا تھا۔ پھر ایک کمرہ وہ شراب کا بناتے تھے، اس میں ہر طرح کی شراب، وڈکا کی، فلاں کی شراب، وہ کمرہ ہی شراب کا بنا ہوتا تھا۔ اب پولیس دیکھنے آتی تھی اور پورے گھر کو دیکھتی تھی کہ کہیں کوئی ہمیں نشانی مل جائے کہ اس گھر میں ہوتا کیا ہے۔ اس گھر کو دیکھتے دیکھتے وہ جب شراب کے کمرے میں آتے اور وہاں پر شراب کی خالی بوتلیں، آدھی خالی یا پوری بوتلیں بھری دیکھتے تو وہ مطمئن ہو جاتے کہ یہ شرابی لوگ ہیں، انہوں نے دین کا کیا کام کرنا ہے۔
اور ان کو پتہ نہیں تھا اسی شراب کے کمرے کے پردے کے پیچھے سے دروازہ اس مدرسے کا ہوتا تھا۔ استاد اپنے شاگردوں کو لے کر اس مدرسے میں داخل ہو جاتا تھا اور پھر 6 مہینے ان کا تمام جو وقت تھا وہ اندر قرآن کی تعلیم میں گزرتا تھا، وہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد جب باہر نکلتے تھے تو بچے قرآن کے حافظ بن چکے ہوتے تھے۔ یہ خفیہ مدارس انہوں نے چلائے اور اس طرح قرآن مجید کا سلسلہ چلتا رہا۔ بعض ایسے حضرات تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے، مگر کوئی سلائی کرتا تھا، کوئی کڑھائی کرتا تھا یا کوئی لکڑی کا کام کرتا تھا، تو لوگوں نے اپنے بیٹوں کو ان کے پاس جا کر بٹھا دیا۔ وہ بچے کو ایک ایک آیت کر کے سبق دیتے رہتے اور بچہ حافظ بنتا جاتا، حتیٰ کہ بچہ پورے قرآن مجید کا حافظ بن جاتا، مگر قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس کی تصدیق ہمیں اس طرح ہوئی کہ جب بھٹو دور میں اسٹیل مل بنی تو وہ رشیا نے بنائی تھی، تو ہمارے ایک دوست انجینئر تھے، ان کو رشیا بلایا گیا ٹریننگ کے لیے، تو وہ سرکاری مہمان کے طور پہ رشیا گئے۔ اب وہاں پر ان کے دل میں خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے تو میں جمعہ کی نماز مسجد میں جا کے پڑھوں۔ لوگوں نے کہا جی مسجد تو بند ہے، کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ البتہ 1-2 مسجدیں ہیں جو ٹورسٹ کو دکھانے کے لیے انہوں نے کھولی ہوئی ہیں، ادھر آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں گیا اور میں نے اس مسجد میں جا کے تھوڑی صفائی کی اور نماز شروع کی۔ جو اس کا بواب تھا، دربان تھا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ صاحب آپ جو کر رہے ہیں پولیس آ کے آپ کو گرفتار کر لے گی، میں ذمہ دار نہیں ہوگا، بتانا میرا فرض تھا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو میں پاکستان میں تھا تو مسلمان تھا، اب یہاں آیا ہوں اب بھی میں مسلمان ہوں، تو میں اپنی عبادت کو کیوں چھوڑوں؟ سرکاری مہمان آیا ہوں، میں ایسے کہیں بغیر ویزے کے نہیں آیا ہوا۔ تو میں نے اذان دے دی، کہنے لگی اذان دے دی تو قریب کے جو گھر تھے انہوں نے آواز سنی تو مرد عورتیں بچے سارے آ کے مسجد مجھے دیکھنے لگے، جیسے چڑیا گھر میں لوگ بیٹھے جانور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سارے مجھے دور بیٹھے ہوئے حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اس بندے نے اتنے سالوں کے بعد آج اللہ کا نام بلند کیا اور ہمیں اذان کی آواز سننے کا موقع ملا۔ کہتے ہیں میں نے خیر اپنی نماز پڑھی، اب جب میں نکلنے لگا تو ایک بچہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ چائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کا گھر مسجد کے بالکل سامنے تھا، وہ مجھے اپنے گھر میں لے کر گئے۔ اب میرے سامنے بچے بیٹھ گئے، بچوں کے پیچھے مرد بیٹھ گئے اور مردوں کے پیچھے ان کی عورتیں آ کے کھڑی ہو گئیں۔ اب وہ حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ مسلمان ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، تو کہنے لگے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ کہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ کیا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ تو میری جیب میں ایک جیبی قرآن مجید تھا جو میں نے سفر کے لیے رکھا ہوا تھا، میں نے وہ نکالا اور اس کو دکھایا، میں نے کہا اچھا یہاں سے پڑھو۔ اب وہ قرآن مجید کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، پڑھ کچھ نہیں رہا۔ میں نے اسے دوبارہ کہا کہ بھائی پڑھو، وہ کچھ نہیں پڑھتا۔ تیسری دفعہ میں نے اسے کہا بھائی پڑھو نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ میں نے 2 لفظ پڑھنے تھے کہ بچے نے پڑھنا شروع کر دیا اور روانی کے ساتھ پڑھتا جا رہا تھا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ پہلے کہا تو پڑھتا نہیں، اب پڑھنا شروع کیا تو تھکتا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس بچے نے زندگی میں کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں، استاد کے پاس گیا تھا، وہ زبانی سبق دے کے اس کو یاد کروا دیتا تھا، یہ حافظ تو بن گیا، قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جب قرآن مجید کے ناظرہ کی تعلیم کو بند کر دیا گیا، اللہ کے فضل سے اس وقت بھی لوگ قرآن کے حافظ بنتے رہے۔ اور پھر وسط ایشیا میں ایک اور مسئلہ تھا، اس کو کہتے تھے دسترخوان کا مدرسہ۔ وہ حضرات جب کھانا کھاتے تھے نا تو کھانے کو لمبا کر لیتے تھے،
یعنی ہم تو ہے نا 5-10 منٹ میں کھا کے تو فارغ ہو گئے، وہ آہستہ 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 ایک ایک لقمہ چبا چبا کے کھانے کے عادی تھے، اور اس دوران ان کا جو استاد تھا وہ ان کو اپنا درس دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ کبھی صرف پڑھاتا تھا، کبھی نحو پڑھاتا تھا، کتابوں کے بغیر ان کو پڑھاتا تھا، اور طلباء پڑھتے تھے۔ اوپر سے کوئی پولیس والا آتا، کیا کر رہے ہو؟ جی کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ کھانا لگا ہوا ہوتا تھا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ عورتیں ادھر کھانا ایک کے بعد ایک ڈش بناتی جاتی تھیں اور ان کے سامنے لا کے رکھتی جاتی تھیں، اور یہ تھوڑا تھوڑا اس کو کھا کے لمبا ٹائم 3 گھنٹے 2 گھنٹے میں یہ کھانا مکمل کرتے تھے۔ مگر ظاہر میں یہ دسترخوان پہ کھانا ہوتا تھا، حقیقت میں یہ مدرسے کا پیریڈ ہوتا تھا جو پڑھایا جا رہا ہوتا تھا۔ تو دسترخوان کے مدرسے سے الحمدللہ تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایسی ایک کوشش یہاں بھی کی فرنگی نے، جب 1857 کی جنگ اس نے جیتی تو اس نے مدارس کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ مدرسہ رحیمیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا مدرسہ تھا، اس کو تو فرنگی نے بلڈوزر سے ہی عمارت کو گرا دیا اور باقی مدارس کو تالا لگا دیا۔ اس زمانے میں جو مدرسے تھے وہ وقف کی جائیداد سے چلتے تھے، 1-2 مربع زمین وقف ہو گئی اور اس کی آمدنی سے مدرسہ چلتا تھا، وہ وقف کی ساری جائیدادیں انگریز نے اپنی ضبط کر لی۔ اب مدرسے کا گلا گھونٹ دیا، کوئی مدرسہ چل ہی نہیں سکتا تھا، ہزاروں مدرسے بند کر دیے گئے۔ مگر اس کے باوجود مدارس چلتے رہے، لوگ اپنے گھروں میں انفرادی طور پہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں جو دین کی تعلیم کا کام کر رہے ہیں۔ ان مدرسوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے وہ خود ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک حاکم صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑا شور مچایا تھا، سب مدرسے ختم کرو، سب مدرسے ختم کرو۔ اللہ کی شان، مدرسے تو ابھی بھی باقی ہیں اور وہ کہنے والے ملک کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے مدارس کی حفاظت کر کے دکھا دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں بنو میں، ان کا مدرسہ ہے حفظ کا۔ اللہ کی شان کے فوج نے وہاں پہ کینٹ کا چھاؤنی بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس علماء آتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ آپ جلدی اپنا مدرسہ کہیں اور شفٹ کر لیں، اگر یہاں کینٹ بن گئی تو یہاں تو بہت جو ہے سیکورٹی ہوگی، کوئی آئے گا ہی نہیں، تو آپ کا مدرسہ کیسے چلے گا؟ کہنے لگے، میں نے کہا نہیں، اللہ مالک ہے، میں بنی ہوئی عمارت کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، میں یہی مدرسہ چلاؤں گا۔ میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ کینٹ بن گئی اور فوجی آ گئے۔ کہنے لگے جب فوجی آ گئے تو اس علاقے میں تو کوئی چڑیا بھی نہیں پھٹک سکتی تھی، لوگوں کا آنا تو بڑی دور کی بات تھی۔ اب اندر سے پریشان تو میں بڑا تھا کہ اس علاقے میں مدرسہ کیسے چلاؤں گا۔ کہنے لگا ایک دن میرے پاس کچھ بچوں کے کھانے پکانے کے لیے نہیں تھا، میں مدرسے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ 6 بکرے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہنے لگا جی ایک بندہ آیا تھا 6 بکرے دے گیا طلباء کے لیے۔ میں نے کہا کہ اچھا ان کو ذبح کرو اور بچوں کو آج خوب جو ہے نا بہترین قسم کا بکرے کا گوشت بنا کے کھلاؤ۔ اب طلباء کی ہم نے خوب دعوت کی۔ دوسرا دن گزرا تو پھر بکرے آ گئے، پھر بکرے، ہر تھوڑے دنوں کے بعد بکرے آنے شروع ہو گئے۔ پہلے طلباء دال کھاتے تھے، اب طلباء کو اللہ نے بکرے کا گوشت کھلا دیا۔ کہنے لگے جب 4-5ویں مرتبہ وہ بندہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فوجی ہوں۔ میں نے کہا بکرے کیوں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ جو فوجی ہے وہ بھی آخر مسلمان ہے نا، تو کسی کے گھر میں بیٹا ہوا، خوشی ہوئی، تو اس نے کہا کہ بیٹے کی خوشی میں مدرسے کے طلباء کو بکرا بھیجتا ہوں۔ کسی کے گھر میں والدہ بیمار ہوئی، اس نے کہا کہ میں صدقے کے طور پہ بکرا بھیجتا ہوں، اللہ میری والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ اب خوشی غمی تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ ان فوجیوں پہ جو حالات آتے تھے وہ 5-10 بکرے صدقہ کرتے تھے اور صدقے کے بکروں سے اللہ نے مدرسہ چلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے بند کرواتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہمارا مدرسہ تو اللہ نے ان کے ہاتھوں سے چلوا دیا اور اللہ آئندہ بھی چلوائے گا۔
اور مدرسوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا چوتھا معجزہ علماء محفوظ، قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، مدارس بھی محفوظ اور علماء بھی محفوظ۔ بہت کوشش کی کفر نے کہ علماء کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ کمیونسٹوں نے وسط ایشیا میں جب انقلاب برپا کیا تو علماء کو تو چن چن کے ہلاک کیا۔ جس کا پتہ چلتا تھا یہ عالم ہے، اس کو گولی مار دی جاتی تھی، پوچھنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے پھر ایک شہر سے علماء کو دعوت دے کے اکٹھا کیا اور ریل گاڑی میں بٹھایا، اور دوسرے شہر میں بھی علماء کو دعوت دے کے جی آپ کو ایک جگہ لے کے جانا ہے کانفرنس میں۔ اب 2 ریل گاڑیاں آ رہی ہیں فل سپیڈ 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر، 2 ریل گاڑیوں کو اچانک آپ نے ٹکر مروا دی۔ اب جب اچانک ٹکر ہوئی تو ہزاروں علماء شہید ہو گئے۔ ان کی اجتماعی قبریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کرینوں سے اٹھا کے ان کو دفن کر دیتے تھے، نہ ان کی کوئی یعنی غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ تدفین ہے، نہ جنازہ ہے، کچھ، بس ان کو بدل کر دیا۔ اس طرح انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں علماء کو مروا دیا کہ ختم ہی ہو جائیں۔ پھر کچھ علماء جو بچ گئے ان کو انہوں نے ہوائی جہاز پہ بٹھایا اور ان کو سائبیریا میں جا کے ایک جگہ اتار کے واپس آ گئے۔ اب سائبیریا ایسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف برف ہے، تو علماء وہاں پر برف کے اندر ہیں۔ اب کئی 100 کلومیٹر ادھر بھی برف ہے، ادھر بھی، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اب آپ سوچیں بندہ زندہ کیسے رہے۔ ایک عالم مجھے کہنے لگے کہ ہم پینے کو پانی نہیں تھا تو برف کو توڑ کے وہ پانی پیتے تھے، اور کھانے کو کچھ کھانا نہیں تھا تو ہم برف توڑتے تھے اور برف کے نیچے مچھلیاں ہوتی تھیں، ہم برف والے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، اگر کوئی مچھلی مل جاتی تھی تو کچی مچھلی کھاتے تھے اور اس طرح اپنی بھوک کا انتظام کرتے تھے۔ اتنے مجاہدوں کے بعد بھی علماء سلامت رہے اور اللہ نے اسلام دین کی حفاظت فرمائی، کوئی علماء کو ختم نہ کر سکا۔ خیر یہ تو دور کی باتیں ہیں، قریب کی بات کرتے ہیں کہ جب فرنگی نے ہند و پاک میں یہاں قبضہ کیا تو اس نے علماء کو شہید کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ دہلی میں کیمپ لگے ہوئے تھے تو اس کیمپ کے پیچھے آگ جلی ہوئی تھی، اس آگ پہ علماء کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے جسم سے نکلنے والے خون سے آگ کے انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ کئی جگہوں پہ علماء کو ایک لائن میں کھڑا کیا، 200 علماء کو، اور ان کو کہا کہ جاؤ۔ علماء جانے کے لیے پیچھے ہٹے تو ان کو گولیاں لگا دی گئی، گولیوں سے بھون کے رکھ دیا گیا۔ پھر انگریز نے ایک اور کام کیا کہ جھیٹی روڈ جو تھی، یہ جو کہ لاہور سے لے کے پشاور تک بڑی روڈ تھی، اس کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت تھے، ان درختوں کے اوپر پھانسی کے پھندے لگوائے اور عالم کو وہاں پہ پھانسی دی جاتی تھی، اور اس کی لاش کو اتارنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ 15 دن لٹکی رہتی تھی۔ کافر یہ چاہتا تھا کہ جب علماء کا یہ حشر عوام دیکھیں گے تو توبہ توبہ کریں گے کہ ہم نے تو اپنے بچے کو مولوی نہیں بنانا۔ جیٹی روڈ کے سڑک کے دونوں طرف کے درختوں پہ پھانسی کا پھندا، بادشاہی مسجد کے دروازے پر ایک پھانسی کا پھندا انہوں نے لٹکایا، اور 24 گھنٹے اس پہ پھانسی دی جاتی تھی علماء کو۔ پھانسی دینے کا یہ حال تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عالم کی انگلی زخمی تھی، اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی، اس کو گرفتار کر لیا۔ اب جج کے سامنے پیش کیا کہ جی یہ عالم ہے اور اس کی انگلی پہ زخم ہے، ہمیں لگتا ہے اس نے کسی انگریز کو مارا ہے۔ اب اس گواہی پر 2 منٹ میں جج نے اس کی پھانسی کا حکم دیا تو اس کو انگلی کے زخم ہونے پر پھانسی چڑھا دی گئی۔ اس طرح علماء کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس سب کے باوجود اللہ نے علماء کی حفاظت فرمائی، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، آج ہم اگر سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک کتاب ہے تاریخ کالا پانی، اس کو لکھا ہے مولانا جعفر تھانسیری نے۔ اگر اللہ توفیق دے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔
آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء کو کس کرب و بلا میں سے انہوں نے گزارا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو میں امرتسر میں تھا، مجھے اتنی سزائیں دی گئیں کہ میری کھال اتر گئی تھی جسم کی، مگر میں اپنے موقف پہ قائم تھا۔ تو لاہور کا جو گورنر تھا نا اس وقت انگریز، اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ تم سے یہ چند مولوی نہیں سنبھلتے، ان کو میرے پاس بھیج دو، دیکھو میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں امرتسر سے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اب جو لاہور انگریز تھا اس نے سزا میں اور زیادتی کر دی، مگر ہم سب زیادتی برداشت کرتے اور ہم اپنے موقف پہ قائم رہے کہ نہیں، ہم دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جب کئی دن اس طرح گزر گئے تو ملتان کے گورنر نے لاہور کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ تم سے یہ چند بندے نہیں قابو آ رہے، ان کو میرے پاس بھیجو، دیکھو میں کیسے ان کی کھال اتارتا ہوں اور ان کو میں سیدھا کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ہمیں کوٹ لکھپت جیل سے ملتان منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے چھوٹے چھوٹے لوہے کے پنجرے بنائے گئے اور ان پنجروں کے اندر ہمیں بند کر دیا گیا، مگر ان پنجروں کے اندر جگہ کی کمی نہیں تھی، بلکہ ان کی سلاخوں کے ساتھ کیلیں لگائی گئی تھیں۔ چنانچہ جہاں ہم بیٹھے ہوتے تھے 1 انچ کے فاصلے پہ ادھر بھی کیل ہے، ادھر بھی کیل ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اور ہمیں ریل کے اندر ڈبے کو رکھ دیا گیا۔ اب ہمیں نہیں پتا، اچانک جھٹکے کے ساتھ ریل کو چلا دیا جاتا۔ جب ریل جھٹکے کے ساتھ چلتی تو ہم بیٹھے ہوئے ہلتے اور کبھی کیل ادھر چبھتی، کبھی کیل ادھر چبھتی، اور ابھی پرانے زخم ٹھیک نہیں ہوتے تھے کہ پھر بریک لگا کے تیز سپیڈ کے ساتھ یکدم ریل کو روکا جاتا، پھر ہمیں جھٹکے لگتے، کبھی سر میں زخم، کبھی چہرے پہ زخم، کبھی سینے پہ، کبھی پیٹھ پہ۔ وہ جو سفر تھا کوٹ لکھپت سے لے کے ملتان تک کا، ہمارے لیے ایک عذاب علیم بن گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ خیر ہم ملتان پہنچے تو وہاں اس نے دیکھا انگریز نے کہ اتنی ان کو ہم نے تکلیف دی اور پھر بھی یہ لوگ جو ہے اپنے موقف پہ قائم ہیں، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو پھر پھانسی چڑھا دیا جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے پھانسی کا آرڈر کیا تو ہمارے سارے لوگوں کے چہروں پہ جو ہے وہ تازگی آ گئی۔ اب اگلا دن ہم انتظار میں تھے کہ آج ہمیں پھانسی دی جائے گی۔ انگریز آیا اور اس نے سب کے شگفتہ چہرے دیکھ کے کہنے لگا، مولویو آج تم بڑے پرسکون نظر آتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ اس لیے ہے کہ آپ پھانسی دیں گے اور آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا، اگر اس طرح تمہیں سکون ملتا ہے تو میں تمہیں پھانسی بھی نہیں دیتا۔ اس پر وہ ایک شعر لکھتے ہیں مولانا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ کہنے لگے اس نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو جزیرہ کالا پانی بھیجنا ہے۔ چنانچہ انگریز نے ہمارے گھر سے ہمارے بیوی بچوں کو بلا لیا اور ان کو سمجھایا کہ تم اپنے خامن کو سمجھاؤ کہ یہ 2 لفظ بول دے کہ میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں، ہم اس کو تمہارے ساتھ گھر بھیج دیں گے، ہم اس کو جیل میں نہیں رکھنا چاہتے۔ کہنے لگے میں جب اپنے کمرے سے نکلا تو مجھے بیٹیاں پہنائی ہوئی تھی، ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھی۔ میرا چھوٹا پوتا جس کی عمر 4-5 سال تھی وہ مجھے دیکھ کے آگے بڑھا، دادا ابو، دادا ابو، آپ نے کس کو زنجیروں میں، کس نے آپ کو باندھا ہے، آپ کو کیوں یہاں باندھا ہے، آپ پلیز جو ہے گھر چلے ہمارے ساتھ۔ کہنے لگے اس بچے کا رونا برداشت کرنا ایک مشکل کام، وہ میری آن کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا دادا ابو ہمارے ساتھ گھر چلے۔ اور پھر بیوی رو کے کہنے لگی کہ دیکھیں انگریز نے کہا ہے کہ آپ یہ لفظ بول دیں میں آپ کا مخالف نہیں ہوں تو یہ آپ کو ابھی آزاد کر دیں گے اور چلے آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ اب ایک طرف بیوی رو رہی ہے، ایک طرف چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ وقت بڑا مشکل تھا، میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے موقف پہ قائم رہوں گا اور اس کے لیے مجھے جو قربانی دینی پڑے گی میں وہ قربانی دوں گا۔ تو میں نے بیوی اور بچے کو روتے ہوئے الوداع کیا
اور میں وہاں سے چلا۔ کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد بیوی نے خط لکھا کہ آپ کی بیٹی جوان العمر ہو چکی ہے، آپ والد ہیں، اب اس کی شادی کے لیے میں کیا کروں؟ کہنے لگے میں نے اسے خط کا جواب دیا کہ فلاں شیخ کے پاس چلی جائیں اور ان کو کہیں کہ میں فلاں کی اہلیہ ہوں، وہ قید میں ہیں جزیرہ کالا پانی میں، میری بیٹی جوان ہے، اس کے لیے کوئی اچھے نیک خاوند کو تجویز کر دیجیے، اور اگر وہ کسی لڑکے کو تجویز کر دیں تو اس کے لیے اس کا جو ہے نکاح مسجد میں کر دیا جائے اور مسجد میں اعلان کیا جائے، لوگوں زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، لوگوں زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، اس میں شرکت کر لیجئے۔ یہ اعلان ہوا اور ان کی بیٹی کا اس طرح نکاح ہوا۔ علماء نے اتنی قربانیاں دیں مگر اپنے موقف پر قائم رہے اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ بڑے کٹھن ہے فاصلے، نبھا سکو تو ساتھ دو، یہ زندگی کے فاصلے مٹا سکو تو ساتھ دو، ہزار دکھ ہیں یہاں ہزار آزمائشیں، ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو۔ یہ عالم بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، یہ جو پیر ہیں اور یہ علماء ہیں یہ تو دین کے محافظ ہیں، انہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ نے ہمیں دین کا محافظ کہا ہے، اب اس دین کی حفاظت کے لیے اگر ہماری ہڈیوں سے گوشت کو کھینچ لیا جائے یا جسم سے کھال کو کھینچ لی جائے تو ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم دین کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر وہ اپنے اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے مسلمانوں کے حق میں، تو فرنگی کو ان کے اوپر بہت زیادہ غصہ تھا۔ انہوں نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم مسلمانوں کے بارے میں بولتے رہتے ہو، یاد رکھنا ہم تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے اور ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو مولانا محمد جوہر رحمۃ اللہ نے آگے ایک نظم لکھ کے ان کو بھیجی، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی مہکش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم کے خفا میرے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر! توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی استقامت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ کی بیٹی تھی، شاید مریم اس کا نام تھا یا کچھ اور، وہ بیمار ہو گئی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ تو ماں نے پوچھا بیٹی ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا ہے، اب تیری زندگی کی کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا امی میرا دل چاہتا ہے ابا حضور آئے اور میں آخری دفعہ ان کا دیدار کر لوں، دیکھ لوں ایک دفعہ۔ ماں نے کہا بیٹا خط لکھو۔ چنانچہ بیٹی نے خط لکھا اپنے والد کو مولانا جوہر کو کہ میں بیمار ہوں، زندگی کے دن گن رہی ہوں اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب آپ آئیں گے اور آپ کو دیکھ کے میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گی اور میں دنیا سے سکون کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اب مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تو آ نہیں سکتے تھے، وہ تو انگلینڈ میں تھے اپنے کام کے سلسلے میں، تو انہوں نے اسی خط کی پشت پر اپنی بیٹی کو جواب دیا، میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں،
تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ قربانیاں دینی پڑی علماء کو اس دین کی حفاظت کے لیے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ الحمدللہ کہ ہمارے اکابرین نے اس دین کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اور اللہ کے فضل سے دین آج بھی دنیا میں محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اب قیامت کے دن یہ علماء کہہ سکیں گے اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ محترم جماعت، اسلاف کے ساتھ اپنی سچی نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کر لیجئے۔ مالٹا کے دو دیوار سے پوچھئے کہ شیخ الہند کون تھا، جزیرہ انڈیمان کی فضاؤں سے پوچھو کہ جعفر تھانسیری کون تھا، کراچی کی جیلوں سے پوچھو کہ حضرت مدنی کون تھا، بالا کوٹ کے سنگریزوں سے پوچھو کہ اسماعیل شہید کون تھا، میاوالی اور سکھر کی جیلوں سے پوچھو کہ عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا، جی ٹی روڈ کے اطراف کے درختوں سے پوچھو کہ علماء دیوبند کون تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، وہ جنہوں نے کتاب کو تھام لیا کہ ہم اس میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں، ہمیں اپنے ملا اور مولوی ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء، مولویت نام ہے ابو حنیفہ کی فقاہت کا، امام مالک کی جرأت کا، امام احمد بن حنبل کی استقامت کا، ابن تیمیہ کی اتباع سنت کا، مجدد ثانی کی صفائی قلب کا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کا، شاہ عبدالعزیز کی بصیرت کا، شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کا، حضرت نانوتوی کی حکمت کا، شیخ الہند کی وجاہت کا، حضرت تھانوی کی بصالت کا، اور حضرت مدنی کی عظمت کا۔ یہ وہ جماعت ہے علماء دیوبند جنہوں نے دین کی حفاظت کر کے دکھائی، اور الحمدللہ آج ہمارے پاس دین اصلی حالت میں موجود ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب، اس دجالی فتنے کے دور میں اس جگہ پر مسجد کا بننا ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ دین کی حفاظت کا ایک اور قلعہ تعمیر ہو رہا ہے جہاں دین کی حفاظت کی جائے گی۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان حضرات کو جنہوں نے اس کے لیے قدم بڑھایا، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری فریاد ہے اللہ سے کہ اللہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس جگہ پر دین کا یہ مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دین کے محافظین میں مزید آگے بڑھ کر اپنا نام لکھوائیں۔ والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ اللہ ہمارے نکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے دین کی حفاظت کر کے دکھائی، اور آج الحمدللہ دین اسلام صحیح حالت میں، اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ حالات کے اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے۔ اب بھی احساس ایسے ہو رہا ہے جیسے مدارس کے اوپر مشکل وقت آنے والا ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، انشاءاللہ ہم اپنے
اس جو ہے موقف کے اوپر جمے رہیں گے اور دین کے اوپر زندگی گزاریں گے اور اپنے مدارس کو دین کا قلعہ بنائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے اور ہم دین کے محافظین میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ شکستہ دل سے جو آہ نکلے، شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، درے قفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ یہ ایمان کا چراغ آندھیوں میں جلتا رہا اور آئندہ بھی جلتا رہے گا۔ اللہ جزائے خیر حضرات دے۔ ان حضرات میں جنگل میں منگل بنانے کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس جگہ کو دین کا مرکز بنائے اور یہاں کے فیض کو اللہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔